السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ سار یوٹیوب چینل۔ قصہ سار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اتروبہ سماغ۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں رمشا انصاری کا تحریر کردہ ناول قلب وفا، ایپیسوڈ نمبر 37۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، اوپر سے اس کی زوجہ محترمہ نے اسے ٹھنڈے پانی میں بھی نہلا دیا تھا۔ کیا ہوا روشانے، سب خیریت تو ہے؟ منہ پھلانے کے بجائے وہ آج مسکرا رہی تھی۔ یہ دیکھ شیان کو ایک خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ ہاں سب خیریت ہے، بس ایسے دل کیا تمہیں تنگ کرنے کا سو کر دیا۔ وہ کندھے اچکاتی آنکھیں پھیر کر بولی تو شیان حیرت سے دنگ رہ گیا۔ پتہ نہیں کیوں مگر اس کو اس منموہنی صورت والی لڑکی پر بالکل غصہ نہیں آتا تھا۔ اچھا روشانی، تمہارا دل کر رہا تھا مجھے تنگ کرنے کا؟ وہ گہری سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتی وہ ناسمجھی سے کہنے لگی تھی۔ تو پھر اب میرا بھی دل کر رہا ہے تمہیں تنگ کرنے کا۔ گہری مسکراہٹ ہونٹوں پر لائے اس نے روشانے کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتا واش روم کی طرف جانے لگا۔ اس کی اس فعل پر روشانے ہڑبڑا کے رہ گئی تھی، مگر کیا کرتی؟ اس پہاڑ جیسے انسان سے اپنا ہاتھ چھڑوانا اس کے نازک وجود کے بس میں نہیں تھا۔ شیان چھوڑو مجھے، وہ بلند آواز میں چیختی مسلسل احتجاج کر رہی تھی۔ علیسے کو روشانے کے پاس دینے کے بہانے عمر روشانے کے کمرے کی طرف گیا تو اندر سے آتی روشانے کی اور شیان کی آواز سن ٹھٹک منواسوں کا کچھ اور ہی مطلب نکال چکا تھا۔ او تو ایک دن میں ہی اتنی بات اتنی آگے بڑھ گئی۔ عمر ہونٹوں کو گول شیپ دے کر اپنی جگہ پر ثابت ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ روشانی اور شیان کی آوازیں آنی بند ہو گئی تھی۔ گہری خاموشی دیکھ عمر جلتا بھونتا لیسے کو لے کر کمرے میں واپس آ گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اپنے سگے بھائی کو ہی ختم کر کے اپنے اور روشانے کے درمیان آئے کانٹے کو اکھاڑ پھینکے، لیکن وہ کچھ ایسا کرنا چاہتا تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ شیان روشانے کی چیخ پکار نظر انداز کرتا اس کو باتھ روم میں لا کے شاور کے نیچے کھڑا کر چکا تھا۔ روشانے، بہت شکریہ میرے سے ایسا پنگا لینے کا۔ تمہاری اس نوازش کے بدلے میں مجھے کتنے حسین پل مل رہے ہیں۔ خود بھی شاور کے نیچے کھڑا ہوتا، وہ چہرہ اس کے قریب لے جاتا، گمبھیرگی سے بولا اور شاور کا بٹن کھول دیا۔ تیز رفتار میں پانی شاور سے لگتا ان دونوں کو بھگا رہا تھا۔ نیند کی کمی سے سرخ ہوتی آنکھوں پر اب محبت کا خمار چھانے لگا تھا۔ وہ اپنے ہونٹ اس کے کان کے پاس لے جاتا اپنی پسند کا شعر سنانے لگا۔ تیرے سنگ بھیگ جاؤں برسات میں، بس اتنی ہے خواہش میری۔ تیرے ہونٹ پکارے نام میرا، بس اتنی ہے خواہش میری۔ تو بے سکون ہو تو سکون میں بن جاؤں، تو درد میں ہو اور مرہم بن جاؤں۔ تجھے راحت ملے میری درکنوں سے، نہ بن میرے تجھے چین ملے، بس اتنی ہی خواہش میری، بس اتنی ہے خواہش میری۔ خمار آلودہ لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کرنے کے بعد اس نے روشانے کی طرف دیکھا جو شرم سے سرخ ہوتی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اس کی گیلی زلفیں اور لرزتی ہوئی پلکیں دیکھ شیان کا دل کسی ننھے بچے کی طرح مچل گیا تھا۔ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے شیان جہانگیر نے آگے بڑھ کر اس کی نم پیشانی پر پورے استحقاق سے اپنی سچی اور پاکیزہ محبت کی پہلی مہر ثبت کی تھی۔ شیان کی قربت اور سلگتے لمس پر وہ جی جان سے کانپ اٹھی تھی۔ شیان نے اس کے ماتھے سے لب ہٹا کے اسے خود سے قریب کرنا چاہا تھا، لیکن روشانے اس کی خطرناک ارادے سمجھتی دیوار سے چپک گئی تھی۔ روشانے کے چہرے کا خوف دیکھ وہ بے باکی سے قدم آگے بڑھانے لگا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید آپے سے باہر ہوتا، روشانے اس کو زور سے دھکا دیتی بھاگ کر باتھ روم میں باہر نکل آئی تھی۔ اسٹوپڈ! باہر آ کے اپنا پھولتا سانس اور بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتے وہ دھیرے سے بربرائی تھی۔ ہائے بیگم، تمہارے منہ سے میرے لیے اتنے خوبصورت الفاظ بڑے پیارے لگتے ہیں، دوبارہ بولو نا۔ روشانے کی بات سنتا وہ تولیے سے اپنے بال سکھاتا چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے بالوں کو تولیے سے خشک کرنے لگا۔ میں نے تو تمہیں انگلی پکڑائی، تم نے تو میرا ہاتھ ہی پکڑ لیا، وہ اس کی طرف دیکھتی اور ہنسی ہوتی کہنے لگی، جو بڑے نماک سے اس کے بالوں کو تولیے سے خشک کر رہا تھا۔ اس کے ہلکے گلابی لبوں پر ایک خوبصورت سا تبسم تھا جسے دیکھ روشانے چاہ کر بھی اپنا لہجہ مضبوط نہیں کر پائی تھی۔ وہ یہ کیسے بھول گئی تھی کہ وہ شیان کو تنگ کرے گی تو شیان خاموش بیٹھا رہے گا؟ اس نے اپنی عقل پر ماتم کیا تھا۔ اچھا چلو اب بولو، کیوں اٹھا رہی تھی؟ مجھے کوئی کام تھا کیا؟ اس کو معصومیت سے چپ دیکھ وہ بے ترتیبی سے تولیہ بیڈ پر پھینکتا
سنجیدہ ہو کے پوچھنے لگا تھا۔ ہاں، وہ دادو نے کہا تھا مجھے باہر ڈنر کرانے لے جاؤ، میرا پیزا کھانے کا دل کر رہا ہے۔ اس کی بات سن وہ خفگی سے اسے دیکھتی بتانے لگی تھی۔ اوف رشانے، سعادت بائی کو کہنے کی کیا ضرورت تھی، مجھے بول دیتی، میں تمہارے لیے دنیا کا سب سے مزیدار پیزا آرڈر کرتا۔ اس کے سامنے تن کر کھڑا ہوتا وہ سر خم کر گیا تھا۔ تم کون سا فلمی ہیرو ہو جو اپنی ہیروئنس کے لیے اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار رہتے تھے؟ وہ طنز سے آنکھیں پھیرتی اس کے سامنے سے جانے لگی تھی جب شیان نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے سامنے کیا تھا۔ میں مانتا ہوں میں کوئی سپر مین ہیرو نہیں، لیکن شیان جہانگیر نے بھی کم محبت نہیں کی ہے اپنی روشانے سے۔ تمہارے لیے میں دنیا سے لڑ سکتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں تم سے۔ آج تو تمہیں میری یا میری محبت کی قدر نہیں، لیکن جس دن میں نہیں ہوں گا نا، اس دن تمہیں بخوبی اندازہ ہو جائے گا اس بات کا۔ وہ درشت سے کہتا اس کا بازو چھوڑ چکا تھا، مگر وہ جیسے اس کی بات اور اس کی آنکھوں کی سچائی دیکھ مبہوت رہ گئی تھی۔ اللہ نہ کرے شیان، میں احسان فراموش نہیں ہوں، مجھے سب یاد ہے، تم نے میرے لیے کتنا کچھ کیا ہے۔ وہ اس کی بات سن تڑپ گئی تھی، اس لیے نم لہجے میں کہنے لگی، مگر شیان اس کی بات پر بے نیاسی دکھاتا اس کے آگے سے نکل کر وارڈروب میں گھسا کپڑے نکالنے لگا تھا۔ تیار ہو جاؤ پھر ہم چلتے ہیں۔ اپنے کپڑے لیتا وہ اس کو حکم دیتا باتھ روم میں چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کے باہر آیا تو دیکھا وہ ابھی تک گیلے کپڑے پہنے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس سے گیلے کپڑوں کی وجہ سے بیڈ کی چادر بھی گیلی ہو گئی تھی۔ کیا ہوا، ریڈی نہیں ہوئی؟ اپنے لہجے پر خود کو سرزنش کرتا وہ نرمی سے پوچھنے لگا تو روشانی نے نظریں نیچے کر کے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیونکہ میرے سارے نئے کپڑے عمر کے وارڈروب میں ہیں اور میں اس حالت میں اس کے کمرے میں نہیں جا سکتی۔ وہ شیان سے خفا ہوتی دھیرے سے بول رہی تھی۔ اس کی بات سن شیان لمبے لمبے ڈگ بڑھتا اپنے کمرے سے نکل کر عمر کے کمرے کی طرف چل دیا تھا۔ جھٹکے سے عمر کے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو الیسیا کے ساتھ بیڈ پر بیٹھا عمر اسے تیکھی نظروں سے دیکھنے لگا۔ لگتا ہے تمہارے الفاظ تمہیں واپس لوٹانے پڑیں گے، کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے دروازہ ناک کرتے ہیں۔ عمر زہر خندہ لہجے میں بول رہا تھا، مگر نارمل تاثرات سے اس کی بات نظر انداز کرتا اس کے وارڈروب میں گھسا اور روشانے کے سارے کپڑے نکال کر واپس چلتا کمرے سے نکل گیا۔ شیان کی اس جرأت پر وہ جو پہلے سے تپا بیٹھا تھا بہت تپ گیا تھا۔ غصے سے مٹھیاں بھیجتے اس نے اپنا موبائل اٹھا کے ایک نمبر ڈائل کیے فون کان پر لگایا تھا۔ یہ لو تمہارے کپڑے، جلدی سے تیار ہو جاؤ جب تک میں خیام بائی سے مل کر آ جاتا ہوں۔ وہ بیڈ پر اس کے کپڑے رکھتا اور روشانے کو حیران پریشان چھوڑتا کمرے سے نکل گیا۔ شبنم چچی کے پوشن میں آگے سے دروازہ کھٹکھٹایا تو عرش کچن سے بھاگتی دروازے کی طرف آئی، مگر سامنے شیان کو دیکھ اس کا دل ایک دم سے ہی عجیب ہو گیا تھا۔ کتنے سالوں بعد شیان نے ان کے پوشن میں قدم رکھا تھا۔ وہ کافی پرسکون دکھ رہا تھا جسے دیکھ عرش بے چین سی ہو گئی تھی۔ خیام بائی ہیں؟ عرش کے چہرے کے اترتے چڑھتے رنگوں کو دیکھتا وہ نارمل تاثرات سے پوچھنے لگا تھا۔ جی، باہر فیکٹری کی طرف گئے ہوئے ہیں، اس لیے گھر نہیں آئے۔ آپ کو کوئی کام ہے تو مجھے بتا دیں۔ عرش اپنی سوجی ہوئی آنکھیں جھکاتی نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ گزشتہ رات سے ابھی تک تو وہ مسلسل روئے ہی جا رہی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، میں کل خیام بائی سے آفس میں ہی مل لوں گا۔ وہ کیوٹ سی اسمائل پاس کرتا واپس نیچے آ گیا تھا۔ وہ واپس کمرے میں آیا تو روشانی ڈریسنگ کے سامنے گرے کلر کا ڈریس پہنی اپنے بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ ماشاءاللہ، آئینے میں اس کا عکس دیکھتا وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ ایک تو وہ پہلے ہی اس لڑکی کا گرویدہ تھا، اوپر سے اس کا حسن مقابل کو مزید اس پر فدا ہونے کی دعوت دے رہا تھا۔ چلو، اس کی بات سن روشانی اپنے بال سیدھے کرتی میز پر سے اپنا موبائل اٹھاتی بولی تھی، لیکن اچانک اس کا سیل فون بج اٹھا۔ ان نمبر کالنگ اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ روشانی نے کال ریسیو کر کے فون کان پر لگایا تھا، مگر اگلی طرف کی بات سنتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ کیا ہوا روشانی؟ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ شیان تیزی سے اس کے پاس آیا تھا۔ شیان، میری ماں کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، ان کی جان خطرے میں ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے، پلیز مجھے لے چلو۔ وہ فون بند کرتی رونے لگی تھی۔ روشانی، پلیز رو مت، تم ریلیکس رہو، کچھ نہیں ہوگا ماما کو، ہم چل رہے ہیں نا ہاسپٹل۔ شیان اسے دلاسا دیتا ان کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ شیان کو روشانی کا ہاتھ پکڑ کر باہر جاتے ہوئے دیکھ کسی بری نظر نے باہر تک ان کا تعاقب کیا تھا۔ وہ دونوں ہاسپٹل میں داخل ہوئے تو سامنے شفقت حسین کو کھڑا دیکھ چونک گئے۔ دونوں نے ہی شفقت کو مکمل نظر انداز کیا تھا۔ روشانی اپنی ممانی کے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ ممانی، کیا ہوا ہے ماما کو؟ پرسوں تک تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ پتہ نہیں بیٹا، بس تمہارے بابا ہمارے گھر آئے اور تھوڑی دیر میں ہی ناسیہ کی طبیعت بگڑ گئی، پھر ہم فوراً ان کو ہاسپٹل لے کر آ گئے۔ مریم اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی اسے بتا رہی تھی۔ واٹ، بابا آئے تھے آپ کے گھر؟ لیکن کیوں؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھیلائے پوچھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا بیٹا، میں اس وقت کمرے میں نہیں تھی، مریم نے متفکر ہوتے کہا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہوتی
شفقت حسین کے پاس چلی گئی جبکہ شیان بینچ پر بیٹھے اس کی حرکتوں کو نوٹ کر رہا تھا۔ اور گئی آپ کے کلیجے میں ٹھنڈک میری ماں کو موت کے منہ میں پہنچا کے۔ پہلے کیا کم ستم کیے ہیں آپ نے ان پر جو اب ان کا یہ حال کرنے پہنچ گئے۔ وہ دلیری سے ان کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ شفقت حسین ناسیہ کی وجہ سے ویسے ہی پریشان تھے اور اب رخسانے کی بات سن ان کا دماغ گھومنے لگا تھا۔ شفقت حسین کے چہرے کے تار چڑھاؤ دیکھ شیان اپنی جگہ سے اٹھ کر رخسانے کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف موڑ لیا۔ رخسانے، یہ مناسب موقع نہیں ہے بات چیت کا، اس لیے ابھی چپ ہو جاؤ، شیان سنجیدگی سے بولا تو وہ ایک دم ہی آگے بڑھ کر اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اس کے یوں سینے سے آ لگنے پر شیان کو ایسا لگا جیسا اس کے ارد گرد ہر سو پھول بکھر گئے ہوں۔ اس نے بازو کا دائرہ گہرا کر کے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ شیان، اگر میری ماں کو کچھ ہو گیا تو؟ وہ اس کے سینے میں سر چھپائے روتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ نہیں رخسانے، اللہ پر یقین رکھو، کچھ نہیں ہوگا۔ شیان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اسے دلاسا دیا تو وہ اس کے سینے سے لگے ہی آنکھیں موند گئی۔ ہاسپٹل میں لکڑی کی بینچ پر ساری رات وہ شیان کے کندھے پر سر ٹکائے پریشان بیٹھی رہی تھی۔ صبح شادی کے وقت اس کی آنکھ لگ گئی تھی اور وہ شیان پر اپنا سارا بوجھ ٹالے بے خبر سو رہی تھی۔ اس کی قربت پا کے شیان جیسے کسی اور ہی دنیا کی سیر کو نکل گیا تھا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ رخسانے اسے اتنی جلدی قبول کر لے گی، لیکن وہ رخسانے تھی جس کی تربیت سعادت حسین نے کی تھی۔ سعادت حسین حق اور انصاف کا ساتھ دینے والے انسان، اصول پسند اور دلیر، اپنے گھر والوں سے بے انتہا محبت کرنے والے، لیکن ان کے اپنے بیٹے نے ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تھی اور وہ شفقت حسین کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں تھے۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔